بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کی سب سے پہلے بات کر لیں کہ پی ٹی آئی کے لیے جو سچویشن ہے وہ کافی ٹف تو چل ہی رہی تھی کافی عرصے سے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ اب عمران خان اپنے مجبور ہو جائیں گے ایکچوئل ڈائی ہارڈ کارکنوں کو آگے لانے پہ، اور اب آپ دیکھیں شاہد خٹر کو آگے کرنا، سہیل آفریدی صاحب کو آگے کرنا، یہ سارا اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پہلے ہمیشہ پچھلے جو ٹینیور تھا اس میں اس طریقے سے آگے نہیں لائے گئے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹکراؤ پاکستان تو ٹکراؤ کی طرف جا ہی رہا ہے، اور اس میں جو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال جو افغان ٹینشن، افغان بارڈرز پہ جو طالبان ایشو، انڈیا ان کو جو جس انداز سے بیک کر رہا ہے، اور پھر اس موقع پہ کے پی کے گورنمنٹ اور وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے درمیان میں اس طرح کا ماحول پیدا ہونا پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، اور یہ وہاں کہانی لے جائیں گے جہاں ان سے پہ سنبھلے گی نہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، لیکن صورتحال بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس سارے تناظر میں یہ جو چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں یہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ٹائم جو موسم چل رہا ہے وہ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں، 10 تک کوئی بھی آپ کا بڑا عہدہ اتر سکتا ہے، اور 10 کے بعد آپ کی پارلیمنٹ ختم کی جا سکتی ہے، 10 دسمبر کے بعد۔ تو اس سے پہلے عہدے دار ٹاپ پوزیشنز پہ یہ سارا مارز کا جو اسپیکٹ پڑ رہا ہے راہو کمبینیشن میں، ان کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، مطلب کوئی بیمار ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، یا کوئی اتار دیا جائے عہدے سے الزامات کے نتیجے میں، یا واٹ ایور، کسی بھی انداز سے کوئی بڑے عہدے دار لائک وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، چیف منسٹر، چیف فلانا، چیف یہ چیف وہ سارے، اس کے بعد 10 تاریخ کے بعد یہی کام پارلیمنٹ پہ شروع ہو جائے گا۔ تو چانس یہ ہے کہ یہ اگر ان 10 تاریخ تک جو بلڈ اپ ہے وہ ہوا تو 10 کے بعد یہ اچانک جو ہے پارلیمنٹیرینز استعفے دے دیں، پارلیمنٹیرینز سارے چھوڑ دیں، یا پارلیمنٹ کو ہی فارغ کر دیا جائے، میکنیزم ہی کوئی نیا بن جائے، اس طرح کی کوئی کہانی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو یاد ہم سسٹم چینج کی بھی باتیں کرتے تھے، وہ سسٹم چینج کے بھی جو موسم تھے وہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تبدیلیاں آہستہ آہستہ۔ تو اس ٹائم پاکستان میں صدارتی نظام سے لے کے وہ بھی آپشن ہو سکتی ہے۔ اب مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن ہم سسٹم چینج کو آبزرو کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی فرد واحد دوبارہ پارلیمنٹ پہ بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ وہ پلانٹ اس پہ آ کے پارلیمنٹ پہ بیٹھے۔ اس کے بعد مارچ سیٹرن کا کمبینیشن بن جائے گا تو پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ مطلب کافی سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے 10 تاریخ کے بعد کی۔ 10 سے پہلے کی کہانی فرد واحد، لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا پارٹی کے لیے خطرناک ہے۔ 10 کے بعد یہی سچویشن جو ہے وہ آپ کے پارلیمنٹیرینز پہ چلی جائے گی۔ اور جو میری بات تھی وہ طالبان حکومت کے لیے، جو طالبان آپ کے یہ حکومت میں اس کے اندر جو گروپنگ ہے اس کی بات تھی، وہ آئیں گے اس لیول پہ۔ یہ جو دہشت گرد ہیں یا یہ جو ٹی ٹی پی پاکستان بنی ہوئی ہے یا یہ سارے، ان کی بات نہیں تھی، وہ ان کی بات ہے جو افغانستان والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مطلب اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی جو ذہنی آمادگی کے پی کے حکومت اور وہ تقریباً ایک ہی اس پہ ہیں۔ اس کے بعد جو صورتحال آپ نے ان کی بات کی، جو روبوٹک ٹیکنالوجی، جو مشین کی آپ کو بتا رہے تھے، وہ نہانے کی نہلائے کی مشین آپ کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں ان کا تو یہ ہائیسٹ ٹائم ہے جب تک یہ، بلکہ راہو ہے بھی اپنی نکشتر میں، جو ہم نے شتا بشا کیا وہ بتایا بھی تھا، تو اس ٹائم پہ یہ بہت زیادہ وہ رہے گا، اس کا رجحان یا بڑھتا ہوا ٹائم ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ وہ تو جی ویسی ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا ٹائم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کا بڑھتے ہوئے ٹائم میں بریکیں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ یہ تو اب ٹیکنالوجی ہی کا دور ہے تو ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں بریکس بھی آئیں گی، اس میں سیٹ بیکس بھی آئیں گے، اس میں چیزیں واپس بھی ہوں گی۔ تو
یہ ایک لمبی خیر آگے کہانی چلی جائے گی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی تھی کہ آج کا جو 2026 کا جو سال ہے نا، اگر کسی ایک زوڈک کو دیا جائے تو وہ کون ہو؟ کسی ایک کو دیا جائے کہ بھئی 2026 صرف ان کا تو ہے ہی ہے. شروع 2026 پورے کا پورا، تو وہ اگر ایک کو لیا جائے تو جمنائی ہوگا، اور اگر دو کو لیا جائے تو کینسیرین ہوگا. اچھا. اگر ایک کو لیا جائے تو جمنائی، دو کو لیا جائے تو کینسیرین. تو 2026 میں جو جمنائی، بڑی یہ جمنائی اس ٹائم بھاگے پھر رہے ہیں، پائپ لائن میں ڈیلیں لیے پھر رہے ہیں، کنٹریکٹ اٹھائے پھر رہے ہیں، لوگوں سے منصوبہ بندیاں، خیالی پلاؤ، پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، میچیور نہیں ہو رہے. پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جون 2026 میں ہی جمع ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں ہونا. لیکن اس سے پہلے وقت کے بہاریں، کانٹریکٹ، ایگریمنٹ، چیزیں بہت اچھے انداز سے شروع ہو جائیں گی. تو جاتے جاتے 2026 کا آخر جو ہے مالا مال اگر کہیں ایسٹس بلڈنگ میں، تو ان کو کر جائے گا. دیکھیں ایران کے تو اٹیک کے دن ہیں یہ، جو اب ہم جب بات کر رہے ہیں دسمبر، ان کے اوپر اٹیک کا ٹائم ہے. جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، وہ پہلے کہا تھا کہ وہ بند کیا کروانا ہے، اس کی اس ٹائم اپنی پڑی ہوئی ہے. اور رشیا کیونکہ مان نہیں رہا، اور رشیا اپنی دکھا رہا ہے اگریشن، اور کیونکہ امریکہ کو رشیا وینزویلا میں پھنسا دے گا اگر وہ یہاں سے نہیں نکلتا، تو اس وجہ سے رشیا نے، جیسے کہتے ہیں نا، امریکہ نے یہاں سے نکلنا، اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا، وہ کیا. بلکہ کئی یورپین لیڈر بھی اس پہ چیخ رہے ہیں کہ جی نیٹو میں اب امریکہ نے کوئی پیسہ لگایا ہی نہیں، ہم سے ہی لگوائی جا رہا ہے یوکرائن میں، اور خود کوئی پیسہ دیا بھی نہیں. ایون جو مالی مدد کی تھی وہ قرض کی شکل میں تھی، اس کے بدلے وہ منرل مانگتا ہے. تو یہ ایکچوئل صورتحال ہے. نہیں تو کیوں اسلام نے کو منع کیا کہ آپ کرسٹل نہ پہنے؟ آپ پہنے کرسٹل، پتھر ہی ہے نا، مطلب پتھر ہے، یا پتھروں کی ہی طرح کی کوئی ساخت کی وہ چیزیں ہیں جو یہ سارے بالکل لگتے ہیں، ہوتے پتھر کے اندر سے ہی ہیں. کئی بالکل شفاف آ جاتے ہیں، کئی ویسے آ جاتے ہیں، تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. جی سر. اچھا کی بات کرتے ہیں 10 تک. پہلی بات یہ ہے کہ 10 تک خطرہ موجود ہے. 10 کے بعد سچویشن قدرتی آفات اور سچویشن میں چلی جائے گی. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ جس وقت سے گزر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اچانک بلڈ اپ ہوتی ہیں چیزیں. آپ کو تو میڈیا ایک دفعہ جیسے وہ لڑکی قتل کی لاش مل جاتی ہے کسی کمرے سے، پورا میڈیا 2 دن 10 دن ادھر ہی لگا رہتا ہے. اچھا ابھی کوئی ولاگر گرفتار ہو جاتا ہے تو پورا میڈیا ادھر لگا رہتا ہے. ابھی ایک عمران خان کی وہ جیسے کوئی بات آ جاتی ہے، پورا میڈیا ادھر ہے. ابھی اس وقت آپ کی یہی جلسہ ہوا ہے، اب سب جلسے پہ، پورے پاکستان میں کون مرا کون جیا، بارڈر پہ کیا ہوا، انٹرنیشنل کسی کو کچھ پتا نہیں. جو چیزیں ہیں وہ اپنے رخ میں بہ رہی ہیں، وہ واپس ہونے کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے ہم وہ جنگ کی بات روز اب کیا کریں، چلیں اب روز جنگ کی بات تو کریں، چلیں آپ نے اس کی بھی بتا دی. جو پریڈکشن ہے اس میں نیا کیا کریں. 10 تک کا موسم ہے، اگر اٹیک ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو بس اس کے بعد اگلی ریڈنگ دیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے ابھی ہم نے کہا جی ٹورس جو ہے وہ یا جمنائی پیسہ اکٹھا کریں گے، اب سب کے سب تو نہیں کریں گے، لیکن موسٹ آف دا پاسبلٹی ان کی تو ہے ہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی پیسہ اکٹھا کریں گے ان میں سب سے زیادہ جمنائی ہوں گے، یہ ضرور ہوگا. دیکھیں اگر لیگل سائٹ چھٹا گھر ایکٹیو ہو گیا تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ بیماری دوسری ان کے اوپر بیماری اور قرض اور اس طرح کی صورتحال جو اب بنے گی. کیونکہ لیگل میٹر جب بھی ایکٹیو ہوتا ہے، چھٹا گھر ایکٹیو ہوتا ہے، تو بیماری، قرض، یہ سب کچھ اکٹھا ہی ہوتا ہے. تو یہ پھر اتنی جلدی دشا کو ختم نہیں ہو جائے گی، مہینے میں ختم ہونے لگی ہے. یہ چلے گا میٹر جو ہے زندگی میں ان کے. یہ اس سے جان چھوٹے گی تو اگلا کوئی نکل آئے گا، اس سے جان چھوٹے گی تو اگلا، اس طرح کی ٹریک چل پڑے.